بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، شام سے اب خبریں آ رہی ہے کہ شام کے جو تقریباً 50 سال تک ایک خاندان کی جو وہاں پر دوہری حکومت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد جو تھے وہ اقتدار پر براجمان تھے اور گزشتہ تقریباً 24-25 سال سے وہ شام کے حکمران سمجھے جاتے تھے، لیکن اب وہ حکومت چھوڑ چکے ہیں، جبکہ باغی جو ہے اس وقت وہ دمشق جو کہ شام کا دارالخلافہ ہے اس پر باقاعدہ اب انہوں نے قبضہ بھی کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شامی فوجی کمانڈ نے اب اعلان کیا ہے کہ صدر بشار الاسد کا 24 سال کا دور جو ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دمشق میں گولیاں چلنے اور دھماکے سنے جانے کی بھی اطلاعات ہے، جبکہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جشن میں نعرہ بازی بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شامی باغی گروہ کا کہنا ہے کہ جشن کے دوران ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ عوام کی جانب سے امیہ اسکوائر پر جشن منایا گیا، جبکہ شہری شامی فوج کے ٹینکوں پر چڑھ گئے ہیں۔ دمشق میں باغی ملیشیا کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ دمشق کے قریب جیل سے ہزاروں قیدیوں کو اب رہا کر دیا گیا ہے۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر شام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ شامی باغی گروپ کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار جو ہے استعمال نہیں کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ٹینک اور بختر بن جنوبی مغربی شام کے قنیطرہ گورنری میں داخل ہو گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا آؤٹ لیٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدی دفاعی مضبوط بنانے کے لیے قنیطرہ کے بفر زون میں داخل ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اطلاعات ملی تھی کہ شامی باغیوں نے دمشق میں وزارت دفاع، ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں ہی موجود ہوں اور عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت یا حکومت سے تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ ناظرین، خیال رہے کہ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ شام پر اسد خاندان کا حکمران کا دور حکمرانی جو ہے وہ نصف صدی سے بھی زیادہ رہا، لیکن آخرکار اقتدار جو ہے وہ ان کو منتقل کرنا پڑا، کیونکہ ایک عرصے سے شام میں جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، خاص طور پر باغیوں کی جانب سے حکومت کے خلاف جو ہے ان کو مزاحمت کا سامنا تھا، اور یہ جو باغی تھے 2015 میں بھی وہ شام میں داخل ہو گئے تھے۔ شام کے مختلف علاقوں کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا، تاہم اس وقت ترکی، روس اور ساتھ میں ایران کے مدد کے بعد جو ہے وہ باغی پسپا ہو گئے تھے، لیکن اس دفعہ باغی کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس طریقے سے باغی جو ہے تقریباً 50 سال سے زیادہ جو دوری حکومت تھا اسد خاندان کا، اب اس کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔ اس وقت ناظرین آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے صورتحال پر بھی بحث کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک صدارتی آرڈیننس جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جلسہ جلوس نہیں کرے گا، اگر کوئی جلسہ اور جلوس کرے گا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے، جس کے بعد پوری آزاد کشمیر میں مختلف علاقوں میں جلسے جلوس ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد بالآخر حکومت کو بلکہ صدر کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدارتی آرڈیننس کے تحت بغیر اجازت جلسے اور جلوس پر پابندی عائد گئی تھی، تاہم جو عوامی احتجاج ہوا ہے تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی اور وزراء کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ شروع کر دیا تھا۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی نے ہڑتال بھی شروع کر رکھی ہے۔ آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جو ہے وہ جاری تھا، تاہم اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے تو انہوں نے اپنی ہڑتال جو ہے ان کو کال آف کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک ماقبل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے احتجاجی جلسے، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی لگائی تھی۔ صدارتی آرڈیننس کی خلاف ورزی پر 7 سال تک قید کی سزا مقرر کی گئی تھی۔ تاہم 3 دسمبر کو آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے حکومت کا متنازعہ صدارتی آرڈیننس جو ہے اس کو معطل کر دیا تھا۔
नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में अगर हम देखें तो हालिया दिनों में तकरीबन 1 साल के दौरान ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का दूसरा बड़ा एहतजाज है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर महंगे आटे और बिजली के ख़िलाफ़ जो है वो एक लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें बाद में हुकूमत ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया था। यानी सब्सिडाइज रेट पर उनको आटा मिलेगा, जबकि बिजली की भी इंतहाई कम रेट्स मुकर्रर किए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि हालिया दिनों में ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की दूसरी बड़ी कामयाबी जो है ये हम कह सकते हैं। नाज़रीन, आमतौर पर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो पूरी दुनिया में जहाँ पर जमहूरी माशरों में अवाम की सुनी जाती है, अवाम की बातों को, उनकी मुतालिबात को समझा जाता है, तो यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग जो है उनको एक फ़ैसला पसंद नहीं है, अगर वो अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं, मुज़ाहरे करते हैं, तो इसके बरखिलाफ़ कि उनके ख़िलाफ़ नए नए मुक़द्दमात बनाए जाए, लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, अवाम की राय को हमेशा वक़्त देना, उनको अहमियत देना जो है ये जमहूरी मुआशरों का हुस्न समझा जाता है। अगले प्रोग्राम तक मैं मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुजई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।